بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ایضاح العلوم میں بتایا ہے کہ پڑوسیوں سے کیسے برتاؤ کرنا چاہیے اور ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کیا حق ہے۔ پڑوسیوں کے 20 حقوق فرماتے ہیں کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر ضروری ہے۔ نمبر 1، سلام میں پہل کرنا، یعنی اس کے سلام کا انتظار نہ کر کے خود سلام کرنا۔ نمبر 2، اکتا دینے والی لمبی گفتگو نہ کرنا۔ عام طور سے کچھ لوگ فرصت میں رہتے ہیں تو وہ ہر نکلنے والوں کو باتوں میں لگا کر ان کا وقت برباد کرتے ہیں اور یہ دھیان میں نہیں رکھتے کہ سامنے والا بہت مصروف آدمی ہے، اسی لیے اس کا خیال ضرور کریں۔ نمبر 3، حال چال خبر معلوم کرتے رہنا۔ خیریت معلوم کرتے رہنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ پڑوسی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی تو بغیر کسی دقت کے وہ اظہار کر سکتا ہے۔ نمبر 4، بیمار ہے تو اس کی ملاقات کے لیے جانا۔ حدیث میں بیمار شخص کی خیریت معلوم کرنے اور ملاقات کے لیے جانے پر بہت بڑے ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے، خاص کر جب وہ پڑوسی ہو تب تو اپنی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس کے خاص خیر خبر کے لیے جایا جائے۔ نمبر 5، مصیبت میں ہو تو اس سے ہمدردی کا اظہار کرنا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے اور اس مصیبت کو ٹالنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اس سے ہمدردی کے 2 الفاظ ہی کہہ دے اور اسے یہ محسوس کرائے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ نمبر 6، تکلیف کے دنوں یا پڑوسی میں موت یا انتقال کے وقت اس کا پورا ساتھ دینا۔ پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی اور اس کے مہمانوں کی خبر گیری کرنا ہر پڑوسی کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 7، اگر کوئی خوشی اسے حاصل ہو تو اس کو مبارکباد دینا، پڑوسی کی خوشی میں شامل ہونا اور اس کی اس خوشی کے لیے برکت کی دعا کرنا ایک اچھے پڑوسی کی نشانی ہے۔ نمبر 8، اس کی غلطیوں کو معاف کرنا۔ کبھی اگر ساتھ رہتے ہوئے کوئی بات ہو جائے تو اس بات کو بتنگڑ نہ بنا کر اللہ کے لیے درگزر کر دینا جس سے جھگڑا نہ ہو۔ نمبر 9، اپنی چھت سے اس کے مکان میں نہ جھانکنا۔ کوئی پڑوسی کہتا نہیں لیکن یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے کہ چھت پر سے اس کے گھر کے اندر کوئی جھانکے۔ نمبر 10، اپنا پر نالہ اس کے مکان کی طرف نہ کرنا، یعنی اپنے چھت کے پانی کا راستہ اس کے گھر سے ہٹا کر کرنا۔ نمبر 11، کوڑا کرکٹ اس کے مکان کی طرف نہ ڈالنا۔ گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ ڈالنے سے دلوں سے میل آ جاتے ہیں اور پھر بات جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 12، اس کے مکان کا راستہ تنگ نہ کرنا۔ اپنا گھر اس طرح نہ بنانا یا کوئی سامان اس طرح نہ رکھنا کہ پڑوسی کو نکلنے میں تکلیف ہو۔ نمبر 13، وہ جو کچھ اپنے مکان میں لے جا رہا ہو اس کو غور سے نہ دیکھنا۔ تھیلی میں کچھ بھی ہو لیکن اس طرح مت دیکھنا کہ اس کو تکلیف ہو۔ نمبر 14، اس کی کمزوریوں کو چھپانا اور اس کی پردہ پوشی کرنا۔ ہر انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے تو اگر آپ اس کی کمزوریوں کا پردہ ڈال دیتے ہیں تو اللہ آپ کی خطاؤں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 15، ضرورت کے وقت اس کا پورا ساتھ دینا۔ ہر پڑوسی اگر اپنے پڑوسی کی ضرورت کے وقت کام میں آنے لگے تو کوئی پریشان نہ رہ جائے۔ نمبر 16، جن دینی یا عام باتوں سے وہ بے خبر ہو اس میں اس کی رہنمائی کرنا۔
کوئی دینی بات تمہیں معلوم ہے اور اسے نہیں تو اسے بتانا، یا کوئی دنیاوی خبر جو اسے نہ معلوم سکے تو اس بات۔ نمبر 16، جن دین یا عام باتوں سے وہ بے خبر ہے اس میں اس کی رہنمائی کرنا۔ کوئی دینی بات تمہیں معلوم ہے اور اسے نہیں تو اسے بتانا، یا کوئی دنیاوی خبر جو اسے نہ معلوم سکے تو اس بات کو بھی رہنمائی کرنا۔ نمبر 17، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کا خیال رکھنا۔ پڑوسی اگر موجود نہیں تو اس کے گھر والوں کی عزت اور ضرورت کا خیال رکھنا۔ نمبر 18، اس کے خلاف نہ کوئی چغلی یا غیبت کرنا اور نہ سننا۔ پیٹھ پیچھے برائی تو ویسے ہی حرام ہے اور پڑوسیوں میں ایسا کرنا نااتفاقی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 19، اس کی عورتوں کی طرف سے نگاہیں جھکائے رکھنا۔ پڑوسی کی عورتیں نامحرم ہیں، اس لیے اپنی نظریں جھکائے رکھنا۔ نمبر 20، اس کے بچے سے بھائی یا اولاد کی طرح محبت کرنا۔ اپنے بچوں کی طرح ہی پڑوسی کے بچے سے محبت سے پیش آنا۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو پورا سننے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اللہ آپ کو دینی جہاد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔